ہم ایران کے خلاف جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے اس کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جو ماضی کی جنگیں ہیں، خاص طور پہ امریکہ نے جو افغانستان میں جنگ شروع کی اور پھر عراق میں جنگ شروع کی، اس میں اسرائیل اس کا پارٹنر بھی تھا۔ ویسے تو اسرائیل نے جو کچھ لبنان میں کیا وہاں پہ بھی 2-3 دفعہ جنگ کی، اسرائیل نے جو کچھ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا، اس میں بھی امریکہ اسرائیل کا پارٹنر ہے۔ لیکن اگر میں نے اس کا بھی ذکر شروع کر دیا، کیونکہ میں نے ان علاقوں کی جنگوں کو بھی کور کیا ہوا ہے، تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، تو میں صرف فوکس کرتا ہوں افغانستان اور عراق پر۔ تو جب 2003 میں عراق میں امریکی فوج داخل ہوئی تو ہم بھی وہاں پر موجود تھے اس جنگ کو کور کرنے کے لیے۔ جیو کی ٹیم جو ہے وہ اس جنگ کو کور کر رہی تھی بغداد سے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا جناب کہ یہ جنگ جو ہے یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے خلاف ہے۔ صدام حسین جو ہیں اس نے بڑے ہی زہریلے خطرناک قسم کے کیمیائی ہتھیار بنا لیے ہیں، وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، اس لیے ہمیں عراق میں رجیم چینج کرنی ہے، کیونکہ عراق کی حکومت دہشت گرد ہے اور ایکسس آف ایول کا حصہ ہے، ایک روگ سٹیٹ ہے، اور اس روگ سٹیٹ کو ختم کرنا جو ہے یہ عالمی امن کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو جناب عراق پر حملہ کر دیا گیا اور پھر صدام حسین صاحب جو ہیں وہ بغداد چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار ہونے کے بعد ان کو پھانسی لگا دیا گیا، لیکن وہ جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میں جب عراق میں تھا تو کبھی بغداد، کبھی تکرت، کبھی نجف، کبھی کربلا، جو بھی وہاں پہ فوجی آپریشنز ہو رہے تھے ان کو ہم کور کرتے تھے، تو میں امریکی فوجیوں سے پوچھتا تھا کہ بھائی وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا کچھ پتہ چلا؟ تو وہ بیچارے کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ And do you hope that you will find weapons of mass destruction? Really, tell you the truth, I don't. But hey, if we do, we do. اور اس طرح امریکہ کی فوج کئی سال تک عراق میں بھی اس نے اپنا بہت جانی نقصان کروایا، اور ابو غریب جیل جیسا سکینڈل جو ہے جو واشنگٹن پوسٹ نے بریک کیا تھا، اس نے پوری دنیا میں امریکہ کو بدنام کیا، امریکہ کے خلاف پوری دنیا میں مزید نفرت پھیلی، اور پھر آخر کار امریکہ جو ہے وہ عراق سے واپس چلا گیا، لیکن اربیل کے علاقے میں امریکہ نے اپنا ایک فوجی اڈہ بھی قائم کر لیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح افغانستان میں آج تک امن قائم نہیں ہوا، عراق میں بھی آج تک امن قائم نہیں ہوا۔ امریکہ نے اپنی پالیسیوں سے عراق کو سیکٹیرین بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی، فوجی اڈہ قائم کر لیا اپنا وہاں پہ، لیکن عراق میں جو امریکہ کا سفارت خانہ ہے وہ آج بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج بھی وہاں پر جو مقامی ملیشیاز ہیں وہ بھی حملہ کر رہی ہیں، اور ایران بھی وہاں پر حملہ کر رہا ہے۔ آپ کو یہ جان کے بھی کافی افسوس ہوگا، یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان کی میں جو امریکہ کی پالیسیاں تھیں اس کے نتیجے میں القاعدہ نے جنم لیا، طالبان نے جنم لیا، اور عراق میں جو امریکہ کی پالیسیاں ہیں اس کے نتیجے میں داعش نے جنم لیا، یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ، جو کہ افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس ISKP کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ اور اب یہ جو ISKP ہے یہ پاکستان کے لیے بھی ایک خطرہ بن چکی ہے، یہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے خطے میں جو امریکہ نے جنگیں شروع کیں تو ان جنگوں کے نتیجے میں دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، دہشت گردی وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر امریکہ کا پارٹنر بنا۔ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے چلا گیا اور پاکستان ابھی تک دہشت گردی سے نمٹ رہا ہے، اور پاکستان کا جو نقصان ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اربوں ڈالر کا مالی نقصان ہو چکا ہے، اور ہمارے ہزاروں سیکورٹی فورسز کے افسران، جوان اور عام شہری جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں۔ تو ہمارا نقصان جو ہے اس کی تفصیلات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سارے معاملے میں گھاٹے میں رہے ہیں، اور ایک طرف القاعدہ، طالبان، دوسری طرف ISKP اور داعش، اور پاکستان جو ہے وہ ان سب کے نشانے پر ہے۔ اور انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، انڈیا جو کہ اسرائیل کا بہت قریبی دوست ہے وہ ان تمام پاکستان کے دشمنوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ اور اب ویتنام، افغانستان، عراق کے بعد امریکہ نے ایران میں ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے۔
اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ جی روگ سٹیٹ، ایکسس آف ایول، رجیم چینج، ایران کے ایٹمی ہتھیار دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں. وہی پرانے الفاظ، وہی پرانی ٹرمنالوجی، وہی پرانا نیریٹو جو کہ ہم نے افغانستان میں بھی سنا، جو کہ ہم نے عراق میں بھی سنا، اب وہی باتیں ایران کے بارے میں بھی کی جا رہی ہیں. اور اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو نقصان ہم نے افغانستان میں اٹھایا ہے، جو کہ ہمارے ہمسائے میں ہے، اب ویسا ہی نقصان ہم ایران میں بھی اٹھا سکتے ہیں اگر ایران میں انسٹیبلٹی پھیلتی ہے، اگر ایران میں واقعی رجیم چینج ہو جاتی ہے، اور اگر ایران میں امریکہ کی مرضی کی کوئی حکومت آ جاتی ہے تو وہ دراصل امریکہ کی مرضی کی حکومت نہیں ہوگی. وہ وہاں پہ ویسی ہی حکومت لائیں گے جیسی کہ افغانستان میں حامد کرزئی کی اور اشرف غنی کی حکومت تھی، جو کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی تھی. تو اگر ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے تو وہاں پر جو حکومت آئے گی وہ پاکستان کے خلاف سازش کرے گی. جو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے وہ ہمارے تافتان بارڈر پہ بیٹھی ہوئی ہوگی اور پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوگی. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایران میں انسٹیبلٹی پھیلتی ہے اور یہ جو بظاہر امریکہ کہہ رہا ہے جناب کہ ہم وہاں پہ دہشت گردوں کی حکومت ختم کر رہے ہیں اور اس رجیم چینج کا مقصد جو ہے وہ مہلک ایٹمی ہتھیاروں سے دنیا کو نجات دلانا ہے، تو یہ دراصل یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. اور یہ جو سارے فیصلے ہیں یہ کون بندہ کر رہا ہے؟ یہ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے، یہ نیتن یاہو کر رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے بارے میں کیا کہوں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک کتاب جو ہے یہ امریکہ میں چھپی ہے. یہ کتاب ہے جی دی ڈینجرس کیس آف ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس میں ان کی 27 ذہنی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے. 27 ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اور اس کتاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا گیا کہ مسٹر ٹرمپ از اینڈ ہیز ڈیمانسٹریٹڈ ہمسیلف ٹو بی اے ڈینجر ٹو ادرس، ناٹ جسٹ ون پرسن اور اے فیو بٹ پاسبلی ٹو آل ادرس. تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اصل میں اس وقت عالمی امن کے لیے خطرہ، ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. اور یہ بات یہ امریکہ میں ہی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب میں کہا گیا ہے، اور یہاں پہ میں ایک اور امریکی اسکالر ہیں نوم چومسکی، ان کی ایک کتاب ہے روگ سٹیٹس، اس کا بھی حوالہ دوں گا. نوم چومسکی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایول اور روگ سٹیٹ کوئی اور نہیں، خود امریکہ ہے.